جئنا للدعوة لله رب العالمين. بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ سوال ہیں جو ہم ہر سال کرتے ہیں اور ہر کسی سے کرتے ہیں. تو اللہ اکبر. تو میں سوال اور جواب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ وقت نکال کر، اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے نصاب کو آپ کا کاروبار، مال، دولت، سونا چاندی پہنچ رہا ہے، تو آپ کوئی 10 دن لگا کر، مہینہ لگا کر کسی مستند شیخ اور عالم دین، بڑے محدث کے پاس بیٹھ کر، کسی بڑے شیخ الحدیث کے پاس بیٹھ کر زکوٰۃ کے مسائل سمجھ لیں، کسی کتاب کا مطالعہ کر لیں، تاکہ ساری زندگی یہ مسائل آپ کے کام آئیں. وہ تو ہم ٹائم دیتے نہیں، وہ تو ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس کہ ہم مسائل سیکھ لیں کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر. ہاں، ہر سال مثلا روزے کے مسائل ہیں، ہر سال پوچھتے ہیں، ہر کسی سے پوچھتے ہیں، تو اگلے سال پھر وہی مسائل ہے. نہیں، ہمیں دین سے، ہمیں اسلام سے بڑی محبت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو سال بعد پیش آتے ہیں، جو مہینے بعد پیش آتے ہیں، جو روزانہ پیش آتے ہیں، یہ ہمیں کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھ کر سیکھنے چاہیے. سوال کیا ہے کہ جی میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ میری تنخواہ بھی آتی ہے، میرا کاروبار بھی ہے، کچھ سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، اس طرح مختلف چیزیں ہیں میرے پاس، میں زکوٰۃ ادا کیسے کروں؟ اب یہ عام سوال ہے، یہ تو ہمیں اچھی طرح اس کو ازبر کرنا چاہیے، اس سوال کو، تاکہ اچھی طرح ہم یاد کر لیں تو بار بار پوچھنے کی نوبت نہ آئے. ہمارے گھر کے اندر تجارت پر مشتمل کتابیں ہونی چاہیے، زکوٰۃ پر مشتمل کتابیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی میرا ذریعہ آمدن ہے، مثلا میری 10 قسم کے میرے گھر میں پیسے آ رہے ہیں، کچھ پیسے میری تجارت ہے، کچھ میری تنخواہ ہے، کچھ میرے مکان ہیں، بلڈنگ وغیرہ، وہاں سے کرایہ آ رہا ہے، کچھ گاڑیاں چھوڑی ہیں، وہاں سے کرایہ آ رہا ہے، یعنی 10 جہات سے پیسہ آ رہا ہے. کچھ سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ بینک بیلنس بھی ہے، کچھ گھر میں پڑے ہیں. تو اب زکوٰۃ ہم کیسے ادا کریں گے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے. اللہ اکبر. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کیا یہ سارے کاروبار پر مشتمل جو مجھے آمدن آ رہی ہے، یہ مال کیا کہتے ہیں نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ اتنا مال میرے پاس اکٹھا ہو رہا ہے کہ وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی جس سے ہم خرید سکیں اس کے برابر ہو، یہ ہے ہمارا نصاب. تو ہر انسان آہستہ آہستہ امیر ہوتا ہے. اگر اتنا پیسہ ہے سارے کاروبار کا جمع کر کے کہ اس سے ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے. مزید ہم کسی زرگر صاحب سے یا نیٹ سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ جی 52.5 تولے چاندی کتنے کی آتی ہے. تو اس کے برابر اگر زکوٰۃ، اگر نصاب ہمارا پہنچ رہا ہے تو پھر زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور دوسری شرط کہ 1 سال گزر جائے. جو نصاب زکوٰۃ ہے وہ سونے کے برابر ہو، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، یہ ہے نصاب زکوٰۃ کا. تو دوسری شرط کیا ہے کہ 1 سال اس پر گزر جائے. سال کا مطلب سال کا اول اور آخر دیکھیں نا، درمیان میں تو کم بیش ہوتی رہتی ہے، وہ نہیں دیکھنی. ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جی ہم آج پیسے آئے ہیں، کچھ 10 دن بعد آئے ہیں، کچھ مہینے بعد آئے ہیں، کچھ 13 دن بعد آئے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم الگ الگ زکوٰۃیں دیں گے؟ نہیں، سال کا شروع مثلا آج میرے پاس پیسے ہیں، جو بھی میرے کاروبار ہیں میں نے جمع کیا، تو میرے پاس 2.5 لاکھ روپے تھا مثال کے طور پہ، جس سے ہم 52.5 تولے چاندی لے سکتے ہیں. یا زیادہ پیسے ہیں
15-20 لاکھ ہے جسے ہم 7.5 تولے سونا لے سکتے ہیں، تو اتنے پیسے جمع ہیں. کچھ میری تنخواہ والے پیسے ہیں، کچھ دیگر کاروبار کے میرے پیسے آ رہے ہیں، وہ میں نے جمع سارے کرنے ہیں کیونکہ میں مالک ہوں. سونا بھی 2 تولے جو پڑا ہوا ہے اس کے بھی پیسے بنا کر اس کے اندر جمع کر دینے ہیں. چاندی جو پڑی ہوئی ہے چاندی کے بھی پیسے بنا کر اس میں جمع کر دینے ہیں. جو لوگوں سے پیسے لینے ہیں، لوگوں نے قرضہ لیا ہے، جس کے ملنے کی امید ہے وہ بھی جمع کر لینے ہیں. جس کے ملنے کی امید نہیں ہے، پتہ تھا بھی وہاں سے نہیں ملنے، اس کو ہم نے نہیں جمع کرنا. سب جمع کر لیں گے جتنے وہ پیسے بنیں گے. پھر دیکھیں گے جن کو میں نے دینے ہیں، میں بھی مقروض ہوں، جو میں نے ادا کرنے ہیں وہ منہا کر لینے ہیں، وہ نفی کر لینے ہیں. جو باقی رقم بچی دیکھا وہ سونے یا چاندی کے نصاب پر پہنچ رہی ہے. جی پہنچ رہی ہے. بس آج کی تاریخ مثلا 1 جنوری 2025، اس کو ہم نوٹ کر لیں گے کہ آج الحمدللہ میرا پیسہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا ہے. تو جب یہی تاریخ آئے گی سال بعد، سال ضروری نہیں ہے، سال وہ تاریخ آنے سے پہلے 2-4 دن، ہفتہ 10 دن، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے حسب ضرورت آپ دیکھیں کہ فلاں جگہ زکوٰۃ کی اشیاء ضرورت ہے، مجھے ابھی ادا کر دینی چاہیے، تو آپ ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ جب وہی دن آئے گا تو آپ اس سے زکوٰۃ نکالیں گے. جو بھی مالیت ہے اس کو 40 پر تقسیم کریں گے تو زکوٰۃ سامنے آ جائے گی. جو جواب آئے گا مثلا 15 لاکھ تقسیم 40، جو جواب آئے گا وہی ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ ہے آسان طریقہ. مختلف جو نوعیت کے ہمارے کاروبار ہیں ان سے ہم نے زکوٰۃ کیسے دینی ہے. یہاں پر بطور وضاحت جو کھیتی باڑی ہے، مثلا کھیتی باڑی ہے، زمینیں ہیں، وہاں سے فصل آ رہی ہے تو اس میں عشر ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، عشر کا مسئلہ الگ ہے. اس میں عشر ہے. جب گندم کاٹی ہے اسی دن عشر ادا کر دینا ہے. جب گنے کی فصل کاٹی ہے اسی دن عشر. درختوں کی فصل کاٹی ہے عشر. سبزیاں، جو کچھ بھی زمین سے نکل رہا ہے، خواہ چارہ ہو، خواہ سبزیاں ہوں، خواہ بانس ہوں، خواہ درخت ہوں. بہرحال ایک شیخ محترم نے وہ بحث کرتے کرتے انہوں نے کہا بھی نہیں، سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. 2 باتیں. پہلی بات یہ سنن دارقطنی والی روایت صحیح ثابت نہیں ہے. دوسری بات، میں نے کہا شیخ محترم میں دیہاتی بندہ ہوں، آئے ہیں ہمارے دیہاتوں کی طرف، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بستیوں کی بستیاں، وہاں کاروبار ہی سبزیوں کا ہے اور کام ہے ہی نہیں، سبزیاں ہی بوتے ہیں وہ. اور وہ ماشاءاللہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی سبزیاں. یعنی ہمارے دیہاتوں میں ماشاءاللہ ایک فصل، مثلا گوبھی، وہ کروڑ کی گوبھی، ایک فصل گوبھی عام کھانے کی چیز ہے، کروڑ کی ہو رہی ہے. کیا وہ کروڑ روپیہ جو فصل سے آ رہا ہے اسے ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہتے جی کرے گا. میں نے کہا شیخ محترم ہزاروں ایکڑ ہے رقبہ دریائے ساتلج کے دائیں بائیں ہمارے دیہاتوں میں، وہ لوگ کاشت ہی سبزیاں کرتے ہیں. وہ پھر فوراً کہنے لگے ہاں آپ کی بات صحیح ہے، اگر واقعی اتنا کاروبار ہے لوگوں کا تو بالکل سبزیوں پر بھی عشر ہے. وہی ہے، کیوں نہیں ہے. اسی طرح بطور وضاحت گندم سے لوگ تو گندم سے احباب دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں الحمدللہ جن کو شعور ہے، ورنہ اکثر نہیں دیتے. حرام کھاتے ہیں، اولادوں کو کھلاتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. جب ہم حرام کھلائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر گھر کا سسٹم سارا تباہ برباد ہو جائے گا. بطور نصیحت اپنے لیے، آپ کے لیے میں ایک واقعہ، ایک بیٹے نے مجھے کہا محترم ہمارے گھر سے کبھی بیماری نہیں گئی. وہ کہتا ہے میری بھی عمر 25 سال عمر ہے، میں 15-20 سال سے شور میں ہوں. 15-20 سالوں میں میں دیکھ رہا ہوں ہمارے گھر کے اندر کبھی بیماری نہیں گئی. کبھی امی بیمار، کبھی ابو بیمار، کبھی بھابھی، کبھی بانجا بھتیجا، کبھی بھائی بہن. کہتے مسلسل بیمار ہیں، روزانہ دعائی آتی ہے. کہتے شاید مجھے کہتا ہے ہم کیا کریں، بڑی پریشانی ہے. تو میں نے کچھ
اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کیا، یا اللہ میں کیا جواب دوں؟ تو اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ آپ پوچھیں زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے، عشر کا کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا شکراً، میں نے کہا بیٹا آپ کے گھر زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کے ابو ٹیچر ہیں، آپ کے بھائی بھی ماشاءاللہ گورنمنٹ ملازم ہیں، آپ کی زمینیں بھی ہیں، گاڑیاں واڑیاں سب کچھ ہے، کاروبار ہیں، مارکیٹیں ہیں آپ کے ابو کی، لاکھوں روپے گھر میں آتا ہے، تو بیٹا زکوٰۃ عشر کا کیا معاملہ ہے؟ اس بیٹے نے اپنا سر جھکا لیا، شرم سے جھکا لیا، کہتا ہے محترم آپ نے کیسا سوال کر لیا؟ میں نے کہا بیٹا بتائیں گے تو میں کچھ وضاحت کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ 15-20 سال سے میں شعور میں ہوں، آج تک میرے ابو نے نہ کبھی عشر دیا ہے نہ زکوٰۃ دی ہے۔ عشر زکوٰۃ کی طرف مجھے آتے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں سمجھاتا ہوں ابو جی عشر دیتے نہیں، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، کنجوس ہیں بڑے۔ یہ ایک واقعہ اپنے لیے آپ احباب کے لیے بطور عبرت اور نصیحت میں نے بیان کر دیا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہمارے مال و دولت میں برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا تو تھوڑا سا پیسہ بنتا ہے، عشر کا تھوڑا سا پیسہ بنتا ہے، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے دنیا میں بھی ان لوگوں کی عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے، صحت چھین لیتا ہے، خیر و برکت چھین لیتا ہے، گھر میں امن سکون چھین لیتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہی جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں۔ یہ وبال ہے زکوٰۃ نہ دینے کا، یہ وبال ہے عشر نہ دینے کا۔ تو اسی ایک واقعہ سے ہی میں یہ استنباط کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو خیر و برکت ہے نہیں، لڑائیاں ہیں، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی فرض کردہ چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، عشر فرض ہے، ہم دیتے ہی نہیں۔ مختلف ہیلے بہانے، اگر ہمیں شعور آ جائے، محبت آ جائے، اسلام سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، صدقہ خیرات فرض کیا ہے، عشر فرض کیا ہے، اللہ کی قسم ہم اپنے کاروبار سے، اپنے معیشت سے زکوٰۃ اور عشر ضرور نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔